ڈی ایم ملک کا سوال ہے، کیا بخاری شریف اور مسلم شریف کی تمام احادیث صحیح ہیں، کوئی ضعیف نہیں؟ ملک صاحب اس بارے میں موقف بھی سمجھیں، جواب بھی سمجھیں، اور اس جواب پر 2-4 ضابطے اور اصول بھی سمجھیں۔ صحیح بخاری حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 256 ہجری، انہوں نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کی کتب کو مرتب کر کے دنیا میں دیا ہے۔ حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 241 ہجری، ان کی بھی ترتیب صحیح مسلم کے اندر ان کی کتابیں اور ان کی روایات جمع ہو کے امت کے پاس آئی ہیں۔ جمہور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتابیں صحیح ہیں، ان کی روایات صحیح ہیں اور صحیح احادیث کو انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہے، یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ عوام یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ ساری کی ساری صحیح احادیث انہی میں آ گئی ہیں، بس آگے کوئی صحیح کتاب نہیں ہے، صحیح روایات نہیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے باہر کوئی حدیث نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، ایسی بات ٹھیک نہیں ہے۔ مقدمہ ابن صلاح میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان امام ابن صلاح رحمہ اللہ نقل فرمایا ہے، ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ما صح وترکت من الصحاء لملال الطول۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے صحیح کتاب مرتب فرمائی ہے، احادیث چند ان میں انتخاب کر کے رکھی ہیں، بہت سی صحیح احادیث ایسی تھیں جو طویل تھیں، وہ میں اس کتاب میں نہیں لایا، طوالت کی وجہ سے کہ کتاب بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر خود فرمایا ہے ایک شاگرد کو جواب دیتے ہوئے کہ میرا بیٹا، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ساری کی ساری صحیح احادیث اسی میں موجود ہیں، اس کے علاوہ صحیح احادیث موجود نہیں ہیں، تو امام مسلم رحمۃ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی مقدمہ ابن صلاح میں موجود ہے، اور امام مسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دے کر وہ کہتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعتہ ہا ہنا، کہتے ہیں جو تمام کی تمام صحیح باتیں تھیں وہ میں نے یہاں اکٹھی نقل نہیں کی، بلکہ بہت سی صحیح باتوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے تو اجماعی اقوال نقل فرمائے ہیں جس روایتوں پہ اس طرح کے محدثین کے اتفاق تھے، باقی بہت سی صحیح کتابیں جو میں نے رکھی ہیں۔ یہ المتوفہ 261 ہجری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی باتوں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ صحیح کتابیں اور بھی ہو سکتی ہیں، صحیح روایات اور بھی ہو سکتی ہیں، صحیح حدیث ان دو کتابوں کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، تو صرف یہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہیں، باقی کتابیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں، ان میں صحت دیکھی جائے گی۔ تو صرف مخرجین یا صحاب کتب کو نہیں دیکھا جائے گا کہ جو صاحب کتاب ہے اس نے کون سی حدیثیں نکالی ہیں، بلکہ نفس روات کو دیکھا جائے گا، راوی صحیح ہیں، ان کی بات صحیح ہے، کوئی شریعت کے مسئلے سے ٹکرا نہیں رہی، تو اس روایت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بس جو بات مل گئی ہم اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ باقی کتاب کو نہیں مانیں گے، کیوں؟ یہ ترجیحی روایت ہے نا بابا۔ امام حازمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 584 ہجری، انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، اس میں حدیث پاک ایک کو دوسری حدیث پر ترجیح دینے کا ایک باب قائم کیا ہے، باب الترجیحات، اور 50 کے لگ بھگ وہاں وجوہ ترجیح انہوں نے بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک وجہ ترجیح یہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہو تو راجح ہے ورنہ نہیں ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ صحیح ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی صحیح موجود ہے۔ آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہی حدیث ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ المتوفہ 774 ہجری، ان نے جو مقدمہ ابن صلاح کا اختصار لکھا ہے، اختصار فی علوم الحدیث کے نام سے، آپ ان کو دیکھ لیں۔ تو اصحیت سے یہ مراد نہیں ہے بس سب سے زیادہ بس صرف یہی صحیح ہے اور کوئی صحیح روایات ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ چند اصول اور قواعد تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے بھی تو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مقدمہ بخاری میں آپ اٹھا لیں، مقدمہ مسلم اٹھا لیں، کتب پر پہلی بات بھی دیکھ لیں، ان کتابوں سے پہلے بھی مثلا میں آپ خدمت میں کہوں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی موطا امام مالک اس سے پہلے لکھی گئی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تاریخ فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے، پھر امام بخاری پیدا ہوئے. تو امام مالک سے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہی نہیں ہے، زیارت تک نہیں ہے. اور امام مالک سے بھی پہلے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی روایات لکھی ہیں. عبداللہ ابن مبارک کی جامع عبداللہ موجود ہے. اور ان سب سے پہلے ان کے استاذ الاساتذہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ المتوفی 150 ہجری، صحابہ کے شاگرد، سید الفقہاء والمحدثین، ان کی بھی کتابیں موجود ہیں. کتاب الآثار نام سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم حدیث کی کتاب اس دھرتی پر موجود ہے، جس کے بارے میں شافعی، حنبلی، تمام مورخین نے اس کی تصریح کی ہے. خصوصاً امام سیوطی کی آپ دیکھ لیں تمییز الصحیفہ میں، اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ. کہا سب سے پہلے صحابہ کے بعد جس نے علم حدیث کو مرتب کر کے باب در باب چیپٹر وائز امت کے سامنے رکھے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 44 سال بعد جا کر حضرت امام اعظم حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں. نصف صدی گزر گئی ہے. تو اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں. تو آپ ان کو کیسے کہیں گے کہ وہ صحیح نہیں ہے؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں اگر مقررات کو حذف کر دیں تو 4000 روایات بنتی ہیں. مقررات کے ساتھ ہو تو 9082 بنتی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق ہے مقدمہ فتح الباری کے اندر حدیث الساری میں. تو ان روایات میں 22 روایتیں وہ ہیں جسے امام بخاری ثلاثیات کہتے ہیں، اعلیٰ درجے کی روایت. جب وہ صحیح بخاری میں آتے ہیں موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے ھذا ثلاثی من ثلاثیات الامام الامام البخاری رحمہ اللہ. ان میں سے 20 روایتیں تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہے حضرت امام بخاری نے. تو بخاری کی روایات کو جو روایات 4 چاند لگا رہی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد دے رہے ہیں. مکی بن ابراہیم دے رہے ہیں، ابو عاصم النبیل دے رہے ہیں، محمد بن عبید اللہ انصاری دے رہے ہیں جو امام ظفر کے شاگرد ہیں. امام ظفر امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو امام بخاری کے استاد الاستاد بنتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ تو امام بخاری کے دادا پر دادا استاد جا کے بنتے ہیں. تو جو انہوں نے کتابیں پہلے لکھی ہیں اور وہ خیر القرون میں لکھی گئی ہیں جن کو رسول اللہ کی دعائیں ہیں اس زمانے کو، تو وہ اس سے زیادہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح روایات بھی نکل سکتی ہیں. تو صحیح بخاری صحیح مسلم ضرور صحیح ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے تمام صحیح حدیث صرف یہی جمع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی روایات صحیح موجود ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.